ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مادام تسو کا مومی عجائب گھر۔ ناظرین، لندن کے مادام تسو میوزیم کو دنیا کا 8واں عجوبہ تو نہیں کہا جا سکتا، مگر جو کوئی بھی اس عجیب و غریب میوزیم کو ایک بار دیکھ آتا ہے اسے یہ تاریخی عمارت کسی عجوبے سے کم نہیں لگتی۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے۔ مادام تسو میوزیم دراصل اس بچی کی کہانی ہے جس کا اصل نام میری گروشلز تھا۔ سن 1761 میں اس کا باپ یورپ کی 7 سالہ جنگ میں مارا گیا۔ تب وہ اپنی ماں کے ساتھ پارسی ڈاکٹر فلیس کریٹس کے گھر چلی گئی اور گھریلو کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ڈاکٹر فلیس کریٹس خود بھی عجیب و غریب مومی چیزیں اور مجسمے بنا کر ان کی نمائش کیا کرتا تھا اور اس سے اچھے خاصے پیسے کماتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں جو آرٹ گیلری بنا رکھی تھی اس میں اپنے وقت کے معروف اساتذہ، ماہر تعمیرات، کھلاڑیوں، حتیٰ کہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے مجسمے بھی موجود تھے۔ اس کی آرٹ گیلری کسی قدیم زمانے کا ایک غار معلوم ہوتی تھی۔ یہاں ڈاکٹر کریٹس مومی چیزیں بنانے کی مہارت حاصل کرنے کے بعد میری اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ یہ تعلیم مزید کسی دوسرے کو دے سکے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مادام تسو یعنی کہ میری فرانس کے شاہ لوئس 16 کی چھوٹی بہن آرٹ کی تربیت دینے پر مامور ہو گئی۔ دلچسپ و حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت میری بمشکل 9 برس کی تھی جب وہ شاہ لوئس کی بہن کو آرٹ کی تربیت دے رہی تھی۔ اس دوران انقلاب فرانس رونما ہوا جس میں میری ان کے مادام تسو کو بھی قید کر دیا گیا۔ اسے فرانس کی شہزادی کے برابر والا سیل یا کمرہ دیا گیا۔ چونکہ میری کی مجسمہ سازی کی مہارت سے انقلابی گروپ بھی واقف تھا، اس لیے اس ننھی قیدی بچی سے کہا گیا کہ وہ انقلاب فرانس میں ہلاک ہونے والی اہم شخصیات کے ماسک تیار کرے۔ ناظرین، 9 سالہ میری کے لیے یہ ایک بہت ہی خوفناک بلکہ ہولناک تجربہ تھا کہ ایسے لوگ جن کے چہرے جنگی ہلاکت کے بعد بری طرح سے مسخ اور ڈراؤنے ہو چکے تھے، جن کے کٹے ہوئے سر بھی لا کر باقاعدہ اسے دکھائے گئے اور اسے کہا گیا کہ ان چہروں کو سامنے رکھ کر ایسے ہی ہو بہو ماسک تیار کرے۔ لہذا میری نے سب سے پہلے فرانس کے ہلاک ہونے والے بادشاہ اور اس کی ملکہ کے چہرے کے ماسک بنائے، جسے انقلابیوں نے بہت پسند کیا اور پھر میری کو اس کام کے لیے ہی مخصوص کر دیا گیا۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ میری کی مجسمہ سازی کی شہرت اور مہارت دور دور تک چلی گئی۔ اس دوران ایک فرانسیسی بادشاہ فرانسسکو تسو میری کی شخصیت اور فن کا اس قدر مداح ہو گیا کہ اس نے اس مجسمہ ساز لڑکی کو شادی کی پیشکش کی، جو میری نے بہت سوچ سمجھ کے بعد قبول کر لی۔ ناظرین، اس طرح سن 1795 میں اس کی شادی فرانسسکو تسو سے ہو گئی اور یوں میری کو نیا نام یعنی مادام تسو مل گیا۔ اس دوران اس کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ انہی دنوں مادام تسو نے مشہور برطانوی جزائر کی سیر و سیاحت کی اور وہاں جو بھی مناظر دیکھے، مادام تسو نے واپسی پر ان جزائر کا نقشہ اپنی انگلیوں سے بنا ڈالا، جو آج بھی مادام تسو میوزیم میں موجود ہے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اس نے اپنی ازدواجی زندگی کو بھی خیر بات کہہ دیا، حتیٰ کہ سن 1807 میں مادام تسو نے شوہر سے قانونی طور پر علیحدگی حاصل کر لی اور پیرس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر لندن آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی برطانیہ لے آئی۔ سن 1802 میں مادام تسو نے لندن آ کر مادام تسو میوزیم کی بنیاد رکھی۔ حاضرین، برطانیہ آ کر مادام تسو کو پتہ چلا کہ برطانوی حکومت اور یہاں کے باشندے تو پہلے اس کے فن کے شیدائی ہیں۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت نے خصوصی طور پہ مادام تسو سے رابطہ کیا اور اسے کہا گیا کہ وہ منہ مانگے داموں پر انقلاب فرانس کے بارے میں نہ صرف ہلاک ہونے والوں بلکہ جنگی عمل کو بھی اپنے فن کی صورت میں محفوظ کر لے۔ اپنی انہی کوششوں اور جدوجہد میں مصروف رہنے کے بعد 15 اپریل سن 1850 کو مادام تسو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، کافی عرصے بعد سن 1884 میں مادام تسو کے پوتے نے اپنی دادی کے کام کو آگے بڑھایا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی دادی کے گھر کو مومی مجسموں کی یادگار بنا دیا اور اس جگہ ایک پرشکوہ عمارت تعمیر کروائی جو خود فن تعمیر کا ایک نہایت نادر نمونہ تھی۔ سن 1925 میں ایک موقع پر عمارت کو آگ لگ گئی اور اس کے ایک حصہ بری طرح سے تباہ ہو گیا، مگر سن 1928 میں اس کی دوبارہ مرمت کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمارت میں ایک ریسٹورانٹ اور ایک سینما ہال کا بھی اضافہ کیا گیا۔ مادام تسو جب برطانیہ آئی تو وہ برطانیہ کے شاہی خاندان اور اس کے افراد سے بے حد متاثر تھی۔ تب اس نے کئی برطانوی بادشاہوں کے مجسمے بھی بنائے تھے۔
آج میوزیم میں ملکہ برطانیہ شاہی خاندان کی تمام شخصیات کے مجسمے موجود ہیں۔ اس میوزیم کے اندر ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں پرنس آف ویلز کے علاوہ اس دور کے مصاحبین اور درباری نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ملکہ برطانیہ کی والدہ کا مومی مجسمہ خاص اہمیت کا حامل ہے اور اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے سچ مچ ملکہ ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اسے ایک ماں اور ایک ملکہ دونوں روپ میں مکمل دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، مادام تساؤ نے 33 برس تک اپنے مشاہدے کے لیے سیر و سیاحت کی، جس کے بعد اس نے لندن کے بیکر اسٹریٹ میں میوزیم بنانے کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص کی۔ اس میوزیم میں خاص طور پر ایک ایسا چیمبر بنایا گیا جہاں انقلاب فرانس کے بارے میں تاریخی مجسموں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ حتیٰ کہ اہم شخصیات کے علاوہ اس دور کے بڑے بڑے مجرموں، جرائم پیشہ افراد کے مجسمے بھی بنائے گئے تھے۔ اسی میوزیم کے خاص کمرے کا دروازہ حساس اور بزدل لوگوں کے لیے ہمیشہ بند رہتا تھا، کیونکہ اس کمرے میں بہت خوفناک مناظر تھے۔ اس چیمبر کے شائقین میں چارلس ڈکنز بھی تھا، جس نے کھلے عام یہ چیلنج دے رکھا تھا کہ جو کوئی ایک رات بھی اس میوزیم میں گزار لے گا تو بھاری انعام کا مستحق ہوگا، مگر چارلس ڈکنز کا یہ چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا۔ ناظرین، مومی میوزیم میں رکھا مادام تساؤ کا مجسمہ اس کی موت سے 8 سال قبل سن 1842 میں بنایا گیا، جب وہ خاموش اور غیر معمولی زندگی بسر کر رہی تھی اور انقلاب فرانس کی نشانیوں کو مجسموں کی صورت میں محفوظ کر رہی تھی۔ مادام تساؤ میوزیم میں مہاتما گاندھی کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ اس میوزیم میں جنوبی افریقہ کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا کا مجسمہ سن 1991 میں بنایا گیا، جب انہوں نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کی قوم نے بابائے قوم کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ مقدس پوپ جان پال دوم کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ لیڈی ڈیانا کا مجسمہ میوزیم میں سن 1996 میں بنایا گیا۔ سرخ لباس میں ڈیانا کا مجسمہ بنانے کے لیے باقاعدہ ڈیانا کی ماڈلنگ کروائی گئی تھی۔ مادام تساؤ میوزیم کے خاص چیمبر میں ان لوگوں کے ماسک بھی رکھے گئے ہیں جن کے سر انقلاب فرانس میں قلم کر دیے گئے تھے۔ ان بد نصیبوں میں شاہ لوئس 16 اور میری انتونیو شامل ہیں۔ امریکی صدر کینیڈی کا مجسمہ بھی میوزیم کی زینت ہے۔ ان کا مجسمہ سن 1961 میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کلے کا مجسمہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوبا کے لیڈر فیڈرل کاسٹرو کا مجسمہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مادام تساؤ کے مومی عجائب گھر میں دنیا بھر کی ہر بڑی اور مشہور شخصیتوں مثلاً سربراہان مملکت، بادشاہ، وزیر اعظم، سائنسدان، عالمی لیڈر، کھلاڑی اور شوبز سے تعلق رکھنے والوں کے مومی مجسمے موجود ہیں۔